السلام علیکم دوستو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ سے روانگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ سے روانگی کی تیاری کی۔ جب سامان سفر درست ہو گیا اور مکہ میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کوفہ کو جانے والے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت و ہمدردی رکھنے والوں نے آ کر ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا اور سمجھایا کہ آپ کا کوفہ کی طرف روانہ ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ اول عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ آپ کوفہ کا عزم ترک کر دیں، کیونکہ وہاں عبید اللہ بن زیاد حاکم عراق موجود ہیں۔ کوفہ والے لالچی لوگ ہیں، بہت ممکن ہے کہ وہ جن لوگوں نے بلایا ہے وہی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نکلیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تم بیعت لینے اور امارت حاصل کرنے کے لیے باہر نہ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں سے ایک کے اختیار کرنے کی آزادی دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کیا۔ تم بھی خاندان نبوت میں سے ہو، دنیا کی طلب نہ کرو، اپنے دامن کو دنیا کی علائش سے آلودہ نہ ہونے دو۔ یہ نصیحت کر کے عبداللہ بن عمر رو پڑے۔ حضرت امام حسین بھی رو پڑے، مگر انہوں نے عبداللہ بن عمر کی رائے پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ مجبوراً عبداللہ بن عمر رخصت ہو کر چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مکہ نہ چھوڑو اور بیت اللہ سے دوری اختیار نہ کرو۔ تمہارے والد محترم نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو ترجیح دی تھی، مگر تم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوفہ والوں نے کس قسم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ ان کو شہید ہی کر کے چھوڑا۔ تمہارے بھائی حسن کو بھی کوفیوں نے لوٹا، قتل کرنا چاہا، آخر زہر دے کر مار ہی ڈالا۔ اب تم ان پر ہرگز اعتبار نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کی بیعت پر اور قسم کا کوئی بھروسہ ہے، نہ ان کے خطوط اور پیغامات قابل اعتماد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ باتیں سن کر حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں سب درست ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے، 12,000 آدمی اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے شرفائے کوفہ کے 150 خطوط میرے پاس آ چکے ہیں۔ اب کوئی خطرے کی بات نہیں، میرا وہاں جانا ہی مناسب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جواب سن کر کہا کہ اچھا، کم از کم اس ذوالحجہ کے مہینے کو ختم اور نئے سال کو شروع ہو لینے دو، پھر عزم سفر کرنا۔ اب حج کے دن آ گئے ہیں، سارے جہاں کے لوگ دور دور سے مکہ میں آ رہے ہیں، اور تم مکہ چھوڑ کر باہر جا رہے ہو محض اس لیے کہ دنیا اور دنیا داروں پر تم کو حکومت حاصل ہو اور متاع دنیا تمہارے قبضہ میں آئے۔ مناسب یہ ہے کہ تم بھی حج میں شریک ہو اور لوگوں کو حج سے فارغ ہو کر واپس ہو لینے دو، پھر اگر ضروری ہی سمجھتے ہو تو روانہ ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب میں تاخیر نہیں کر سکتا، مجھ کو فوراً روانہ ہی ہو جانا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اچھا، اگر تم میرا کہنا نہیں مانتے تو کم از کم عورتوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ کوفہ والوں کا کوئی اعتماد نہیں۔ 12,000 شخص جبکہ تمہاری خلافت کے لیے بیعت کر چکے ہیں، تو ان کا فرض تھا کہ وہ اول یزید کے عامل کوفہ سے نکال دیتے، خزانہ پر قبضہ کرتے اور پھر آپ کو بلاتے، لیکن موجودہ صورتحال میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید کے عامل یعنی کوفہ کے حاکم کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ ان کے پاس خزانہ بھی نہیں اور عامل کو نکال دینے کی جرت بھی نہیں، تو یقیناً کوفہ کا عامل ان کو خوف دلا کر اور لالچ دے کر اپنے حسب منشاء
جب چاہے گا استعمال کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ جو آپ کو بلا رہے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے یزید کی طرف سے میدان میں آئیں۔ ان حالات پر غور کرنے سے آپ کی جان کا خطرہ نظر آتا ہے۔ اگر عورتیں اور بچے بھی آپ کے ساتھ ہوئے تو جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کے روبرو شہید کیے گئے، اسی طرح آپ کے اہل و عیال کو بھی آپ کے قتل ہونا دیکھنا پڑے گا اور دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر لونڈی غلام بننے کا اندیشہ رہے گا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس بات کو بھی نہ مانا تو انہوں نے کہا کہ اگر امارت و خلافت کا ایسا ہی شوق ہے تو آپ اول یمن کے ملک میں جائیں، وہاں آپ کے بہت سے ہمدرد بھی موجود ہیں، وہاں پہاڑی سلسلہ بھی حفاظت کے لیے خوب کام آ سکتا ہے۔ حجاز کی حکومت بھی اگر آپ چاہیں تو بڑی آسانی سے آپ کو مل سکتی ہے۔ آخر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما آئے اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہرگز کوفہ کا عزم نہ فرمائیں۔ آپ کی روانگی کے عزم کا حال جب سے مکہ میں مشہور ہوا ہے، میں بعض لوگوں سے یہ بھی سن رہا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر آپ اب حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے چلے جانے سے بہت خوش ہوگا، کیونکہ مکہ میں اس کا کوئی رقیب باقی نہیں رہے گا۔ لہذا میں اس بدگمان لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ سے نہایت خلوص کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ مکہ کی حکومت قبول فرمائیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں اور آپ کے حکم کی تعمیل میں شمشیر زنی کے لیے میدان میں نکلوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اب اطلاع دے چکا اور روانگی کا عزم مصمم کر چکا ہوں، کسی طرح رک نہیں سکتا۔ آخر 3 ماہ ذو الحجہ سنہ 60 ہجری بروز دوشنبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے مع اہل و خاندان روانہ ہوئے۔ اسی تاریخ یعنی بروز دوشنبہ بتاریخ 3 ذو الحجہ کوفہ میں مسلم بن عقیل قتل کیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ سے روانہ ہونے لگے تو عمر بن سعد بن العاص اور بعض دوسرے اہل مکہ نے آ کر ان کو روکنا چاہا اور کہا کہ اگر آپ ویسے نہیں مانتے تو ہم آپ کو زبردستی روکیں گے اور آپ کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کچھ تم سے ہو سکے کر گزرو اور لڑائی کا ارمان بھی نکال لو۔ یہ سن کر سب لوگ ان کے سامنے سے ہٹ گئے اور وہ روانہ ہوئے۔ رخصت کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں اس وقت تمہارے اونٹ کے آگے لیٹ جاتا کہ وہ مجھ کو بغیر کچلے ہوئے آگے نہ بڑھ سکے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم پھر بھی نہ رکو گے اور عظیم کوفہ سے باز نہ رہو گے۔ آخر آپ مکہ سے روانہ ہوئے۔ مقام تیغمہ میں قافلہ ملا جو یزید کے پاس عامل یمن کی طرف سے تحائف لیے جا رہا تھا۔ آپ نے اس قافلہ کو گرفتار کر لیا اور کچھ سامان اس قافلے سے لے کر آگے روانہ ہوئے۔ مکہ اور کوفہ کے درمیان مقام صفا میں عربی کے مشہور شاعر فرزوق سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزوق جب کوفہ سے چلا گیا تھا تو اس وقت تک عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرزوق سے کوفہ اور کوفیوں کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ اہل کوفہ تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کی حمایت میں علم نہیں ہو سکتی۔ کچھ دیر آگے بڑھے تھے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا خط جو انہوں نے مدینے سے اپنے بیٹوں اون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا تھا پہنچا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ کوفے کے ارادے سے باز رہیے اور مدینے میں آ جائیے۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ آپ قتل نہ ہو جائیں۔ اللہ کے واسطے آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ ساتھ ہی مدینہ کے والی کا خط بھی انہیں قاصدوں نے دیا جس میں لکھا تھا کہ آپ مدینے میں آ کر رہنا چاہیں تو آپ کو امان میں ہے۔
مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی سے قطعاً انکار کیا۔ محمد اور ان کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا اور اپنے دلیل راہ سے جو بصرہ کا ایک شخص تھا کہا کہ جس قدر جلد ممکن ہو ہم کو کوفے میں پہنچاؤ تاکہ ہم عبید اللہ بن زیاد کے پہنچنے سے پہلے کوفہ میں داخل ہو جائیں۔ وہاں لوگ ہمارے سخت منتظر ہوں گے۔ اتفاقاً اسی روز عبید اللہ بن زیاد کے پاس یزید کا خط پہنچا تھا کہ اپنی حفاظت کرو، اور چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہوں گے، لہذا ہر ایک راستے پر فوجی متعین کر دو کہ ان کو کوفے تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہر روز لوگ بیعت کر چکے ہوں گے اور اب جماعت بہت زیادہ ہو چکی ہوں گی، لہذا کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد ان کی گرفتاری یا قتل کے لیے فوجی نامزد کر رہا تھا۔ اور چند منزلیں طے کرنے کے بعد عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ارادے سے واقف ہو کر نہایت اصرار کے ساتھ روکا اور مکہ کی طرف واپس چلنے کے لیے قسمیں دلائیں۔ پھر ان کو سمجھایا کہ آپ عراقیوں کے فریب میں نہ آئیں۔ اگر آپ بنو امیہ سے خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو ضرور قتل کر دیں گے، اور ہر ایک ہاشمی، ہر ایک عرب اور ہر ایک مسلم کے قتل پر دلیر ہو جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر اسلام، عرب اور قریش کی حرمت کو نہ مٹائیں۔ مگر حسین رضی اللہ عنہ پر ان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بدستور کوفے کی جانب گرم سفر رہے۔ مگر آجر سے آپ نے قیس بن مسہر کے ہاتھ اہل کوفہ کے پاس ایک خط بھیجا کہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں، ہمارے منتظر رہو۔ قیس قدسیہ میں پہنچے تھے کہ لشکر ابن زیاد کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے۔ ابن زیاد کے روبرو معاہد پیش کیے گئے۔ اس نے قصر عمارت سے چھت پر چڑھا کر اوپر سے گروا دیا اور قیس گرتے ہی فوت ہو گئے۔ پھر اگلی منزل سے اپنے رضاعی بھائی عبداللہ بن یکتر کو اسی طرح خط دے کر بھیجا۔ وہ بھی اسی طرح گرفتار ہو کر اسی طرح قصر عمارت سے گرا کر قتل کیے گئے۔ یہ قافلہ جب مقام ثعلبہ میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کوفے میں قتل کر دیے گئے اور اب کوئی متنفس کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حمایتی نہیں۔ اس خبر کے سننے سے تمام قافلے پر مایوسی چھا گئی اور واپسی کا ارادہ ہوا، کیونکہ کوفے کی جانب جانے میں قوی احتمال تھا کہ جو سلوک مسلم کے ساتھ ہوا ہے وہی اس قافلے کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز واپس نہیں ہونا چاہیے، اب تو ہم مسلم کا قصاص لیں گے ورنہ انہیں کی طرح جان دیں گے۔ دوسرے یہ کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہے، ان کو جب کوفہ والے دیکھیں گے تو ضرور ان کے ساتھ شریک حال ہو جائیں گے اور ابن زیاد کو گرفتار کر لیں گے۔ اس قافلے میں کئی سو آدمی شامل تھے اور راستے میں لوگ شامل ہو کر اس کی تعداد بڑھا رہے تھے، لیکن ثعلبہ میں اس خبر کو سن کر جب قافلہ آگے بڑھا تو دوسرے قبائل کے لوگ بتدریج جدا ہونے شروع ہوئے، یہاں تک کہ خاص اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگ باقی رہ گئے، جن کی تعداد 70-80 کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ بعض روایتوں میں 250 کے قریب بیان کی گئی ہے۔